عین جالوت کے بعد بیبرس کی للکار منگولوں کے غرور کا انجام سن 1260 اسلامی تاریخ کا ایک ایسا لمحہ جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ بیت العین جالوت منگولوں کو پہلی بار شکست ہوئی، وہ منگول جنہوں نے بغداد کو خاک میں ملا دیا تھا، خلافت عباسیہ کا چراغ بجھا دیا تھا اور پوری دنیا پر خوف کی علامت بن چکے تھے۔ لیکن اس جنگ کے بعد کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اصل امتحان تو اب شروع ہوا تھا۔ فتح کے بعد کی بے چینی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو میدان میں لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور منگولوں کا مشہور جرنیل قطبہ مارا جا چکا تھا۔ مسلمانوں کو فوج جس کی قیادت سیف الدین قدس کر رہے تھے، فتح کے باوجود پرسکون نہ تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ صرف آغاز ہے۔ منگول سلطنت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ہلاکو خان، ان کا اصل حکمران، ابھی زندہ تھا اور وہ انتقام لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اقتدار کی تبدیلی۔ بیبرس کا عروج۔ فتح کے کچھ ہی دن بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ سلطان قدس کو راستے میں قتل کر دیا گیا اور تاریخ کا دھارا ایک نئے رخ پر مڑ گیا۔ اقتدار اب بیبرس کے ہاتھ میں آ گیا۔ بیبرس صرف ایک سپہ سالار نہیں تھا، وہ ایک ذہین، حکمت عملی بنانے والا، ایک بے خوف لیڈر اور ایک ایسا شخص تھا جس نے منگولوں کے خوف کو توڑنے کا عزم کر لیا تھا۔ منگولوں کو کھلا چیلنج۔ بیبرس نے اقتدار سنبھالتے ہی ایک جرأتمندانہ فیصلہ کیا۔ دفاع نہیں، اب حملہ ہوگا۔ اس نے شام اور فلسطین کے علاقوں میں منگولوں کے باقی ماندہ ٹھکانوں پر حملے شروع کر دیے۔ اس کا مقصد صرف زمین حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ منگولوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر مسلمانوں نے صرف دفاع کیا تو منگول دوبارہ طاقت پکڑ لیں گے۔ اس لیے اس نے نفسیاتی جنگ شروع کی۔ برق رفتاری سے حملے۔ بیبرس کی سب سے بڑی طاقت اس کی رفتار تھی۔ وہ اچانک حملہ کرتا، دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہ دیتا اور پھر غائب ہو جاتا۔ انہیں چھوٹے چھوٹے منگول دستوں کو نشانہ بنایا، ان کے سپلائی راستے کاٹے اور انہیں مسلسل کمزور کرتا گیا۔ منگول جو کبھی خود دوسروں کو خوفزدہ کرتے تھے، اب خود خوف میں مبتلا ہونے لگے۔ ذہانت بھری حکمت عملی۔ بیبرس نے صرف تلوار سے نہیں بلکہ دماغ سے بھی جنگ لڑی۔ اس نے جاسوسوں کا مضبوط نظام بنایا، دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھی، مقامی لوگوں کی حمایت حاصل کی اور دشمن کو اندر سے توڑنے کی کوشش کی۔ یہ وہ چیز تھی جو منگولوں کے پاس نہیں تھی۔ نفسیاتی جنگ، خوف کا خاتمہ۔ منگولوں کی سب سے بڑی طاقت ان کا خوف تھا۔ لوگ ان کا نام سن کر ہی ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ لیکن بیبرس نے اس خوف کو توڑ دیا۔ وہ ہر جگہ یہ پیغام دیتا، منگول ناقابل شکست نہیں ہیں۔ عین جالوت کی فتح کو اس نے ایک علامت بنا دیا، ایک امید، ایک یقین۔ قلعوں کی مضبوطی۔ بیبرس نے صرف میدان جنگ پر توجہ نہیں دی بلکہ دفاع کو بھی مضبوط کیا۔ اس نے اہم شہروں کے قلعے مضبوط کیے،
فوج کو منظم کیا اور سرحدوں کی حفاظت کو یقینی بنایا تاکہ اگر منگول دوبارہ حملہ کریں تو انہیں سخت مزاحمت کا سامنا ہو۔ مسلسل جھڑپیں بیبرس اور منگولوں کے درمیان کئی سال تک چھوٹی بڑی لڑائیاں ہوتی رہیں۔ ہر بار بیبرس نے اپنی چالاکی اور بہادری سے منگولوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب طاقت کا توازن بدل رہا تھا۔ تاریخ کا نیا موڑ جالوت کے بعد بیبرس کی حکمت عملی نے ایک نئی حقیقت کو جنم دیا۔ منگول اب ناقابل شکست نہیں رہے تھے۔ دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور انہیں ہرایا بھی جا سکتا ہے۔ ایک عظیم سبق بیبرس کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خوف کو توڑنا سب سے بڑی فتح ہے۔ حکمت عملی طاقت سے زیادہ اہم ہے اور ایمان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو بڑی سے بڑی طاقت بھی ہار سکتی ہے۔ جالوت کے بعد بیبرس نے صرف ایک جنگ نہیں جیتی بلکہ ایک سوچ بدل دی۔ اس نے دنیا کو یہ دکھایا کہ اگر عزم مضبوط ہو تو تاریخ بدلی جا سکتی ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب منگولوں کا غرور ٹوٹنا شروع ہوا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔